بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میرے کپتان عمران خان کی گرفتاری کے بارے میں سیاست گھوم رہی ہے اور پچھلے کئی دنوں سے کبھی ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوتے ہیں، کبھی ان کی ضمانت منظور ہوتی ہے، لیکن میرا کپتان زمان پارک میں مورچہ زن ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں وہ ایک بہت بڑے جلوس کے ساتھ پیش ہوئے تھے اور وہاں سے بھی وہ ضمانت لے کر ہی نکلے۔ اب پھر ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں، ہر روز وارنٹ گرفتاری جاری ہو رہے ہیں، لیکن عمران خان گرفتار نہیں ہو پا رہے۔ ناظرین کرام، ہم اس موضوع پر آپ کے ساتھ تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، آپ سے استدعا ہے کہ آپ میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، میرے کپتان نے ایک دن گرفتار تو ہونا ہے، لیکن یہ عدالتیں ان کی ضمانتیں لے رہی ہیں، لیکن حکومت بھی ان کو بالآخر گرفتار کر کے ہی چھوڑے گی۔ فی الحال تو دوڑا کر ان کو مار رہے ہیں۔ عمران خان نے اپنے لیے زمان پارک کی جگہ کو منتخب کر لیا ہے اور وہاں ڈیرا ڈال لیا ہے۔ 1500 آدمی ہر وقت وہاں پر دن کو موجود ہوتے ہیں، میلہ لگا ہوتا ہے۔ شاید ایسی جگہ عمران خان کو ضرورت بھی تھی اور قبول بھی تھی کہ وہاں پر انہوں نے کوئی گرفتار کرنے آئے تو کارکن مزاحمت کریں، اور کوئی گرفتاری کا ماحول پیدا ہو تو نعرے بازی ہو، تو ایک ماحول لگا رہے اور پتہ لگے کہ پورا شہر عمران خان کی گرفتاری کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ ایسا بڑا کوئی مسئلہ تو ہے نہیں، مجھے سمجھ نہیں آیا میرا کپتان کیوں گرفتاری سے گھبرا رہا ہے۔ پھر عجیب باتیں کرتے ہیں ان کے وکلا بھی، ان کے حمایتی بھی، کہ عمران خان عدالت میں اس لیے پیش نہیں ہو رہا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ سیاستدان ہیں آپ، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، جب تک آپ کی زندگی ہے کوئی آپ کو کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ آپ بہادری کے ساتھ آئیں، عدالت میں پیش ہوں، اور حفاظت کا بھی انتظام کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر ایسی کون سی قیامت آ گئی جب آپ لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے؟ اب آپ کو توشہ خانہ کیس میں گرفتاری مطلوب ہے، اور آپ گرفتاری سے بار بار رائے فرار اختیار کریں۔ ممکن ہے کہ آپ کو یہ گرفتاری جو ہے کچھ عرصے کے لیے آپ کو ہراساں کیے جاتے رہے ہیں، لیکن بالآخر تو آپ کو گرفتار انہوں نے کرنا ہے، اور مجھے نظر نہیں آتا کہ آپ کو کوئی کہیں سے معافی تلافی مل جائے گی۔ ابھی الیکشن کمیشن نے پھر عمران خان اور فواد چودھری کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے۔ اس کے جواب میں فواد چودھری ٹویٹ کرتے ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن کو توہین عدالت میں لاہور طلب کریں گے۔ اس طرح کا تو ماحول رہا گا تو پھر تو شاید ہی کوئی معاملہ سیٹل ہوگا۔ بہرحال اس نقطے کی گرد سیاست گھوم رہی ہے۔ آج عمران خان گرفتار ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، آج عمران خان کی ضمانت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ یعنی ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت عمران خان کی گرفتاری کا۔ وہ ادارے جو عمران خان کو ٹھکانے لگانا چاہتے ہیں، ٹھکانے سے مراد یہ ہے کہ جیل میں بھجوانا چاہتے ہیں، وہ ابھی تک تو بے بس نظر آ رہے ہیں۔ لیکن جہاں تک مجھے معلوم ہے، عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے
تمام تر انتظامات موجود ہیں، اور شاید یہ عمران خان صاحب کو ہراساں کرنے کا جو ایک طریقہ ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن عمران خان کی گرفتاری نہ کرنے اور گرفتار کے لیے بندے بھیجنے اور پھر واپس آ جانے سے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک ماحول کریٹ ہو رہا ہے جس میں عمران خان کی پاپولرٹی کا کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ عمران خان کی پاپولرٹی میں اضافہ ہی ہو سکتا ہے، کمی نہیں ہو سکتی، اور شاید گرفتاری کے بعد مزید پاپولرٹی ہو جائے۔ عمران خان کے حوصلے جواب دے گئے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان یا تو اپنے ڈیلنگ ٹیکٹس کے لیے وہ استعمال کر رہے ہیں، وہ عدالت میں نہیں پیش ہونا چاہتے، فرد جرم سے بچنا چاہتے ہیں۔ بہرحال ایک ایسی بات کی ہے کہ فرد جرم تو عائد ہونا ہی ہے۔ خان صاحب آپ کو معاف نہیں کریں گے یہ لوگ، جن لوگوں نے آپ کو اقتدار سے محروم کیا ہے، وہ آپ کو کسی صورت میں بھی اب پالیٹکس میں کوئی بڑا کردار ادا نہیں کرنے دیں گے۔ چلیے 13 مارچ کو اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے آپ کو کہا ہے کہ آپ 13 مارچ کو پیش ہو جائیں، اور 13 مارچ تک آپ کی گرفتاری کا آرڈر وہ معطل ہو گیا۔ بالآخر آپ کو توشہ خانہ کیس میں سیشن جج کے پاس سامنے پیش ہونا پڑے۔ چلیے 13 مارچ بھی اللہ خیر کرے آ جائے گی، اس دن پھر پتہ لگے گا آپ کو کیا رد عمل ہوتا ہے، اور آپ جاتے بھی ہیں کہ نہیں جاتے۔ خان صاحب نے بڑا فیصلہ کیا ہے۔ چودھری پرویز الہی جو کل تک پاکستان مسلم لیگ کاف کے سرکردہ رہنما تھے، کرتا دھرتا تھے، اپنی جماعت کے اس جو لوگ ہیں ان کو ضم کر لیا انہوں نے تحریک انصاف میں، تو تحریک انصاف نے ان کو جواباً یہ صلہ دیا کہ اب ان کو پاکستان تحریک انصاف کا صدر بنا دیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب نے انہوں نے اپنے بعد دوسری پوزیشن دی ہے۔ شاید کئی پی ٹی آئی میں موجود لوگ شاید ان کی اس تقرری کو دل سے ایکسیپٹ نہ کریں، اور ممکن ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اگر عمران خان گرفتار ہو جاتے ہیں اور ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں، پھر پارٹی کے اندر جو قیادت کا جھگڑا پیدا ہوگا اس میں پھر ممکن ہے پی ٹی آئی کے لوگ چودھری پرویز الہی کی قیادت کو قبول نہ کریں۔ لیکن بہرحال دیکھتے ہیں اس وقت کیا ہوتا ہے۔ فی الحال تو عمران خان نے مسلم لیگ کاف کا صفایا کر دیا ہے، اور ایک بڑی تعداد میں لوگ جو اپنے لیڈر تھے وہ اپنے ساتھ لے کر پی ٹی آئی میں چلے گئے۔ دعویٰ چودھری پرویز الہی کا پاکستان مسلم لیگ کاف پر نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کاف نے ان تمام دفاتر پر اپنا قبضہ بحال کر رہی ہے جو کل تک پاکستان مسلم لیگ کاف کے قبضے میں تھے۔ اب پنجاب اور کے پی کے انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن نے وفاق سے رابطہ قائم کیا ہے، صلاح مشورے ہو رہے ہیں، سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کے لیے کوئی راستہ نکالا جا رہا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی انتخابات دونوں صوبوں میں قومی انتخابات سے قبل ہوں۔ اب تو شیخ رشید احمد صاحب بھی پھر باہر نکل آئے ہیں، اور وہ اپنے وجود کا احساس دلاتے ہیں، تو انہوں نے بھی کہا ہے کچھ ہم آگے چلے جائیں گے، کچھ حکومت پیچھے آ جائے، کوئی ایک نئے نقطے پہ ہو جائیں کٹھے، تو پھر الیکشن ہو جائیں۔ شیخ صاحب بڑے بولے بادشاہ ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ایک بار پھر وہ پی ٹی آئی کے گھوڑے پر سوار ہو کر قومی اسمبلی میں پہنچ جائیں۔ بڑا مشکل مجھے نظر آ رہا ہے۔ شیخ صاحب آپ گرفتار ہو کر رہا ہو گئے ہیں، شکر کریں آپ باہر آ گئے ہیں۔ اب آپ بار بار کہتے ہیں سسرال ہے میرا جیل، ہتھکڑی ہے میری زیور،
اور بہت سارے آپ کی محبوبہ، یہ سب باتیں آپ کی مفروضوں پر مبنی ہیں. مجھے معلوم ہے کہ اب آپ میں اتنی جان نہیں ہے کہ آپ جیل جا سکیں اور نہ ہی کوئی مصائب برداشت کر سکیں. چلیے، عمران خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے آپ اس طرح کے بلند بانگ دعوے کرتے رہیں.